بہت بڑی وارننگ ہے اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد اور سوچو اللہ تعالیٰ کون ہے. خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. ورس نمبر 164, اس پہ پوری ورک شاپ ہو سکتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ جو آیا ہے brothers and sisters, یقین کریں, for those people who are stuck in relationship, حرام relationships, انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے, اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے, ان کے لیے پوری پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں, ڈیسیجنز بدل لیتے ہیں, ڈگری چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے حجاب اتر جاتے ہیں, ان کے لیے فیملی چھوٹ جاتی ہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ڈیسیجنز ریورس ہو جاتے ہیں. کیا نہیں کرتے ہیں ہم حرام ریلیشن شپس کے لیے؟ کیونکہ خدا بنا لیا اگلے کو. کسی سے دل لگنا, کسی کو پسند کرنا, یہ کوئی بری بات نہیں. اسلام نے جذبات کی قدر کی, لیکن اسلام نے کہا نکاح کا راستہ اختیار کرو. اسلام نے کہا کہ اٹیچ نہ ہو جاؤ, اس طرح اٹیچ نہ ہو جاؤ جیسے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا حق ہے. لیکن وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی, جو خوش اللہ کو کرنا تھا, راضی اللہ کو کرنا تھا, وہ ساری قربانیاں, وہ ساری راضی کرنے کی جدوجہد, خوش کرنے کی جدوجہد, وہ کس کے لیے؟ وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے, لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے. اور زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا, وفاداری بھی نہیں ملتی, اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی. صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے, a relation which is built for loving for the sake of Allah سبحانہ و تعالیٰ, کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا. this is the relation جو ایور لاسٹنگ ہے. باقی سارے ریلیشن کھوکھلے ہیں. یہ مثال قرآن مجید میں موجود ہے. having said it, it may be possible کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے, وہ بہت خوش ہیں, لیکن یہاں پر انہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ریلیشن کو مزید ریفائن کرو, مزید پرفیکشن کی طرف لے کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹاپ پہ رکھو. جو میاں بیوی تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی جھڑپ نہیں ہوگی کہ معاملہ بہت بگڑ جائے. مسئلہ ہوتا ہی تب ہے جب تقوی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دی. That doesn't mean کہ اسلام یہ درس دے رہا ہے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو, کسی سے محبت نہ کرو, کسی سے دل نہ لگاؤ. یہ نیچرل چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں, امیجن کریں the most smiling face on earth. صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not smile for months. ایک روایت کے مطابق 3 months, 3 مہینے جو انسان نہیں ہنسا. کس کی وفات میں؟ اپنی محبت کی وفات میں. وفاداری تھی نا, اللہ کے لیے محبت تھی, اللہ کے لیے رشتہ تھا. تھک اینڈ تھن کے ساتھی تھے. یہ دنیاوی سٹینڈرڈز پہ رشتہ نہیں بنا تھا, خوبصورتی پہ رشتہ نہیں بنا تھا. تھک اینڈ تھن کے ساتھ تھی, کمپینین شپ تھی, اللہ کے لیے تھی. اور خوشخبری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے معراج میں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ اللہ اور جبرائیل آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسے محل کی جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کہ جنت میں یو ول بی ری یونائٹڈ ود ہر. دس از لو, دس از پیور لو. ہم کس کانسیپٹ آف لو کی طرف جا رہے ہیں؟ ہماری یوتھ بالی ووڈ کیا فلسفہ ہے ان کا لو کے بارے میں, عشق کے بارے میں کیا فلسفہ ہے کہ جو معشوقہ ہے وہ رب سے بھی اوپر, عشق جو ہے رب بھی عشق کے آگے بے بس ہے. یہ فلسفہ ہے بالی ووڈ گانوں کا, بالی ووڈ موویز کا. عشق کے لیے کچھ بھی کر دو, کوئی بھی چیز سیکریفائز کر دو, اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرو, یہ فلسفہ ہے. رزلٹ ہمارے سامنے ہے. کھوکھلی پرسنالٹیز, ویک پرسنالٹیز, لائک اے اسپائڈر ویب, جیسے اسپائڈر کا ویب بہت ویک ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. جو کوئی بھی اللہ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ سے دل لگائے گا اس طرح سے جس طرح سے اللہ سے لگانے کا حق ہے وہ ہرٹ ہی ہوگا. ٹرسٹ می. This world is designed in such a way, my dear brothers and sisters, کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے دوسری راہ کی طرف چلے گا تو اس کو دکھ اور درد اور پین ہی لینی پڑے گی. اس لیے یہ جو آیا ہے یہ اتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور کے لیے, اتنی ریلیونٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک آوروں کو اور اللہ تعالیٰ کے جو ظاہر ہے دون اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کریشن ہے دیٹ از من دون اللہ، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا بتا رہا ہے یہ؟ کون ہے سب سے زیادہ محبت کا لائق؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم باس کو اللہ تعالیٰ سے اوپر رکھتے ہیں، یہ رزق دینے والا ہے جی۔ باس کے کہنے پہ صبح 4 بجے بھی میٹنگ پہ اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے صبح آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ باس کے کہنے پہ پورا 24 گھنٹے کیا 2 دن جاگ لیتے ہیں کسی پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے لیے 50 منٹ نہیں ہے دن میں، 60 منٹ 70 منٹ نہیں ہے نماز، 5 نمازوں کو ذرا کیلکولیٹ کریں، 50 منٹ 70 منٹ 75 منٹ کتنے بنیں گے؟ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کیسی محبت اللہ تعالیٰ سے؟ کس چیز کا دعویٰ ہے؟ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ کسی نامحرم کے کہنے کے لیے حرام کو اختیار کر لینا اور اللہ رسول کے کہنے پہ حرام کو نہ چھوڑ پانا اور حلال کو اختیار نہ کرنا، اگر یہ شرک نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ دے دے گا۔ انسانوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے پلٹ دے، یاد رکھیں۔ کتنے لوگ ہیں اپنا سب کچھ ریورس کر دیتے ہیں، کیریئر چھوڑ دیتے ہیں، ڈگریز چینج کر لیتے ہیں، یونیورسٹی چینج کر لیتے ہیں ایک انسان کے لیے بے وقوفی میں، اور اس کے بعد اینڈ میں وہی انسان کہتا ہے کہ میرا اب یہاں تم سے رشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا، وہی آپ سے تنگ آ جاتا ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، میں سمجھتا ہوں مائی ڈیئر یوتھ کہ آپ لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو یاد کرانا، ڈیسیژن لینا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان چکروں میں پڑو ہی نہ، کیونکہ ایک بار جو اس چیز میں پڑ گیا تو ابن القیم نے کہا کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ بیمار ہے ذہنی طور پہ، اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس کا لاس تو اسے ہوتا ہی ہے، لیکن بعد میں جب وہ سوچتا ہے، اس کا تھوڑا دماغ درست ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہاؤ کوڈ آئی ہیو ڈن دس۔ اس لیے اس چیز میں پڑے ہی نہ۔ جو سسٹرز ہیں، جو ڈگنیٹی والی ڈگنیفائڈ سسٹرز ہیں، وہ نان محرم سے ایک بس جو پرپسفل انٹریکشن ہے دیٹس اٹ۔ جو ڈگنیفائڈ لڑکے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں اس چیز میں، دوسری نظر نہیں ڈالتے، وہ کوئی پسند آ جائے نیچرل ہے، لیکن نکاح از دا سولوشن۔ بٹ جب تم انسانوں سے اللہ سے زیادہ محبت کرو گے تو پھر انسان دکھ دیں گے، پھر ایکسپیکٹیشنز بریک ہوں گی، کسی کے لیے اتنا کرو گے اینڈ ایٹ دی اینڈ ریزلٹ نہیں ملے گا تو پھر ٹوٹ جاؤ گے، اور پھر ٹوٹ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے۔ تو اللہ تب بھی ویلکم کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن اپنا عقیدہ درست کرو کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ باقی سب سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنے کا محبت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر، اللہ تعالیٰ ہمارا پروٹیکٹر، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اوریجنیٹر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، تو پھر کہاں ہے لائف میں اللہ؟ نو ویئر۔ دیٹس وائی پھر ہالونیس، ڈپریشن، ایمٹینس، امیدوں کا ٹوٹنا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں the only relation worth struggling for is a relation which is made for the sake of Allah or for any good reason، جو کہ شریعہ بیسڈ ریزنز ہیں۔ اور کسی کے ساتھ obsess ہو جانا، کسی کے ساتھ overly attach ہو جانا، this will only hurt you and nothing else. Remember this. اللہ پہ یقین کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے رائٹس کو ضمن کر کے کسی اور کے رائٹس پورے نہ کریں، پچھتائیں گے، زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ That's the crux.